الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا فارن فنڈنگ کیس کا. اکبر ایس بابر صاحب نے 8 سال اس کیس کو لڑا ہے اور اس میں ان کو بڑی کانسیکوینسز کا فیس کرنا پڑا. دھمکیاں ملیں، لالچ دیا گیا، اذیت دیا گیا، مینٹل ٹارچر دی گئی، اور اس طریقے سے انہوں نے اکیلے سب کچھ فیس کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے. اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو اس آئیڈیولوجیکل طور پر دیکھنا چاہتے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے جوائن کیا تھا. بہرحال جو باتیں الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے رکھی تھیں، ایلیگیشنز کہہ لیں، پروفز کہہ لیں، ثبوت کہہ لیں، ڈاکومنٹس کہہ لیں، جو چیزیں رکھی تھیں، جو الزام سارے آئے تھے، وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہو گئے. کیونکہ اس سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی نے بھی اس کو سیکنڈ کیا تھا، اور یہ ساری انویسٹیگیشن اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے قومی اداروں نے کی تھی. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان تمام رپورٹس کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ سنایا، اس میں اکبر ایس بابر کی ایک بات ثابت ہو گئی. اب اس میں یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ جی فارن فنڈنگ تھی، باہر سے پیسہ لیا گیا ہے، باہر کی کمپنی سے لیا گیا ہے، آف شور کمپنی سے لیا گیا ہے، غیر ملکیوں سے لیا گیا ہے، بھارتیوں سے لیا گیا ہے، یہودیوں سے لیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے وہ اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں. اور آپ کے ایون کے 5 سال تک جو ایفیڈیوٹ دیتے رہے ہیں یا سرٹیفکیٹ دیتے رہے ہیں چیئرمین عمران خان ایز اے پارٹی کہ جناب یہ فنڈنگ جو ہے وہ سب جائز ہے، صحیح ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ سب جھوٹ، یعنی وہ جو سرٹیفکیٹ تھی ان کی وہ غلط ثابت ہوئی، یعنی انہوں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا. اسی طرح فارم 1 کے حوالے سے انہوں نے غلط بیانی کی ہے. تو اوور آل کیس میں منی لانڈرنگ بھی، آف شور کمپنی بھی، غیر ملکی فنڈنگ بھی، فارن فنڈنگ بھی. اب فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کے حوالے سے اب ظاہر ہے پی ٹی آئی والے اپنی اپنی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں فارن فنڈنگ نہیں تھا یہ. حالانکہ فارن فنڈنگ پھر بھی بہتر تھا، اس لیے کہ باہر سے کوئی بھی پاکستانی شہری اگر فنڈ بھیجتا ہے تو وہ فارن فنڈنگ ہے. لیکن اگر کوئی پاکستان سے باہر پروہیبٹڈ فنڈنگ بھیجتا ہے، وہ چاہے پاکستانی بھیجے کوئی بھیجے، وہ غلط ہے. اگر فرض کیجئے کوئی ممنوعہ فنڈنگ کرتا ہے باہر سے، پاکستانی ہی کرے تو وہ غلط ہے. تو ممنوعہ اور پروہیبٹڈ تو زیادہ سخت ہے، تو سمجھنے کی بات ہے. بہرحال تو ممنوعہ فنڈنگ ہے، اور اس کا لفظ ممنوعہ اس لیے لیا جاتا ہے پاکستان کے قانون میں ممنوعہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے فورن کا لفظ نہیں ہے، بلکہ فورن ایڈ پارٹی کے حوالے سے 212 کو اگر آپ پڑھیں گے پروسیجرز ہے سارا. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ چیزیں ساری ثابت ہو چکی ہیں. تو اب یہ ہونا کیا ہے؟ اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ خود عمران خان صاحب اس 2 سرٹیفکیٹ کے بارے میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، ان کو شوکاز بھی کر دیا پارٹی کو، اور چارج شیٹ بھی کر دی ہے انہوں نے. تقریباً 70 پیجز ہیں، اور اس میں بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں، بہت اہم فیصلے ہیں. اور ان فیصلوں میں یہ بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹے ایفیڈیوٹ کیے ہیں، عمران خان نے جھوٹا فارم بھرا ہے، اور 1 سال نہیں 5 سال تک ریگولر یہ کام کرتے رہے. تو چنانچہ اگر کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو ماضی میں آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ نے آلریڈی تاحیات نااہلی کی ہوئی ہے، تو اور وہ بھی صادق اور امین کے حوالے سے. تو الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے. اور ماضی میں تو صرف انفارمیشن کی بنیاد پر کہ الیکشن کمیشن کو یہ انفارمیشن نہیں دی گئی، ایک چھوٹی سی چیزیں، اس پہ کئی لوگ تاحیات نااہل ہوئے ہیں. اور یہاں تو ڈاکومنٹری پروف ہے کہ عمران خان نے جھوٹی سرٹیفکیٹس دیا ہے، یہ جھوٹا غلط بیانی کی ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ کیس جائے گا تو سپریم کورٹ کے پاس تو آلریڈی 62(1) یعنی صادق اور امین نہیں ہے، تو اس پہ تاحیات نااہلی کی ہوئی ہے، تو وہ اب اس فیصلے سے کیسے ہٹیں گے؟ تو ظاہر ہے وہ فیصلہ سنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں. یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ جب یہ کیس جائیں گے تو وہاں پر جسٹس کیانی صاحب کا ایک آلریڈی آرڈر موجود ہے کہ اگر یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو گئی اور یہ تو اس کا کانسیکوینسز جو ہے وہ چیئرمین کو بھی بھگتنا پڑے گا اور پارٹی کو بھی. تو اس فیصلے کے بعد اسلام آباد میں عمران خان کہاں ٹھہریں گے؟ دوسری چیز، سپریم کورٹ نے جب حنیف عباسی کے کیس میں
کیس واپس الیکشن کمیشن کو حنیف عباسی کو کہا کہ یہ میٹر ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے یا نہیں ہے، یہ صادق اور امین یہ ہے یا نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو آپ الیکشن کمیشن جائیں۔ تو یہاں پر اب عمران خان جب ہائی کورٹ جا رہے ہیں تو ہائی کورٹ میں جب جائیں گے تو الیکشن کمیشن تو آلریڈی ان کو صادق اور امین جو ہے وہ ثابت نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تو عمران خان وہاں کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دوسرا، میں نے جنرل جسٹس کیانی کی آرڈر بھی کیا ہے کہ جی پروہیبٹڈ فنڈنگ، تو پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی الیکشن کمیشن ثابت کر رہا ہے کہ یہ سب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح ان کے پٹیشن کو انٹرٹین کرے گا؟ آیا کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اس کو وہ ختم کرے گا، یا مزید اور الیکشن کمیشن کی فیصلے کے اوپر ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے، مزید سزا بڑھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے کیا کہ ان کو ایک اور جگہ مل جائے گی ریمیڈی کے لیے، کہ پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹچ کر لیں اینڈ دین اس کے بعد یہاں سے بھی اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسٹیبلش کیا گیا تو پھر وہ سپریم کورٹ ان کے پاس آخری موقع ہوگا۔ بظاہر قانونی آئینی ماہرین کے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آئینی اور قانونی ہے، اور وہ تمام نکات اور تمام ثبوت اور تمام چیزیں جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ فل کر الیکشن کمیشن نے اتنا سالڈ کیس دیا ہے کہ نہ تو ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ اس کو ریگریٹ کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے فیصلہ اچھا، دوسری ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو آگے ایکشن لینا ہی لینا ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ کیوں نہ آپ کے تمام پیسے ضبط کر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی نااہل کر سکتا ہے، وہ جب بلائے گا ان کو اور آرگومنٹس ہوگا اور آگے بھی بات چلے گی۔ دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ابھی اختیار آ گیا ہے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے 212 کے تحت کہ کس طرح پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس فائل کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ پھر اس کے اوپر آپ کے کیا فیصلہ دیتی ہے، یہ کوشچن یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ حنیف عباسی کے کیس آلریڈی سپریم کورٹ میں پڑا ہے، جہاں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی پہلے الیکشن کمیشن میں جائیے، وہاں سے ان تمام چیزوں کا فیصلہ لیجئے، پھر ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ تو حنیف عباسی کے پاس بھی اب راستہ کھل گیا ہے کہ یہاں عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب باضابطہ لکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، جھوٹا آپ کے حلف نامہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر امانت میں خیانت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کہ خیراتی فنڈ دیا تھا، خیرات کے لیے، ویلفیئر کے لیے، وہ فنڈ پارٹی میں استعمال کیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مانتے ہیں یہ پیسہ آیا ہے لیکن کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان بحیثیت چیئرمین یا کوئی بھی جرائم ہو اور وہ اس کے سگنیٹری بھی ہوں اور وہ ادارہ بھی کھولتے ہوں اور وہ ساری چیز بھی کرتے ہوں، وہ بری ذمہ ہو جائیں۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ کانفیڈینشیل ای میل ہے جس کو میں نے آنیئر کیا تھا، اس ای میل میں عمران خان کو اکبر بابر صاحب نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو اس ای میل کو جب سامنے رکھا جائے گا جو آفیشیل ہے، اور اس ای میل کو جب رکھا جائے گا تو اس میں تو خود عمران خان مان رہے ہیں کہ ان کو ساری باتیں پتہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد، کہاں کیس جاتا ہے، ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، گورنمنٹ کس طرح سے 15 دن کے اندر ایکشن لیتی ہے، سپریم کورٹ اس کو کیسے لیتا ہے، حنیف عباسی کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو دیجیے، اللہ حافظ۔